عزیزم جو ہمارا یہ چینل جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں انجینئر عمر ایاز صاحب، جو سینئر انسٹرکٹر ہیں ہمارے جی سی ٹی ریلوے روڈ میں، اور ایک کمپریہنسو ایکسپیرینس رکھتے ہیں اپنی فیلڈ میں، ٹیکنیکلی جو بہت اسٹرانگ ہے. تو آج ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، اور ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جی عمر صاحب، کیا حال چال ہے جناب؟ اللہ کا شکر ہے جاوید صاحب، الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. تو آج جو ہے وہ نیا سیشن بھی ہمارا جو گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجیز کا شروع ہو رہا ہے. تو آپ سارا جو ہے وہ کالج کے لیول کی تو باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے ذرا اپنی جو ہے وہ میٹرک سے آن ورڈ جو تعلیمی سرگرمیاں آپ کی رہی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بریف کریں ہمیں. جاوید صاحب، میں نے اپنی میٹرک جو ہے نا گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول لگیا سے جو ہے نا وہیں سے کی تھی. تو اس کے بعد میں نے ڈی اے الیکٹریکل جی پی آئی لیا سے وہیں سے. اس کے بعد میں نے سمپل بی ایس سی لیول میں سے بھی کی ہوئی ہے، اور بی ایس سی انجینئرنگ بھی ہے میری، اور اس کے ساتھ میں نے ایم ایس سی الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے. تو پہلا میرا فرسٹ ایکسپیرینس جو ہے نا جاوید صاحب، وہ میں انڈسٹری کا تھا میرا. تو انڈسٹری سے بعد میں جو ہے نا ہم 2004 میں ٹیپٹا میں آ گئے ہیں، اور یہاں سے اس وقت جو ہے نا یہ ٹیپٹا میں ہی اپنی ڈیوٹی جو ہے نا پرفارم کر رہے ہیں اس کی. تو یہ میرا ایک مقصد تھا جو ہے نا اپنے کیریئر کے بارے سے اور ایجوکیشن کے بارے سے جو بتا رہا تھا. اچھا، تو ٹیکنیکلی جو ہے وہ آپ کیا پرسنلی آپ کی کیا خواہشات تھیں کہ آپ ایجوکیشن میں آنا چاہ رہے تھے یا آپ فیلڈ میں کام کرنا چاہ رہے تھے؟ اس سلسلے میں کوئی جاوید صاحب، میرے جو دادا ابو تھے وہ ہیڈ ماسٹر تھے، ٹھیک ہے. اس وقت اس ایریا کے اندر وہ واحد ہی پڑھے لکھے آدمی تھے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک پڑھنے پڑھانے سے تو شعور جو ہے نا وہ ایک ہمارا وہ خاندان سے چلتا آ رہا ہے. لیکن میری بھی دلی خواہش تھی کہ میں جو ہے نا کم از کم اس پلیٹ فارم پر جو مجھے آتا میں ضرور اس کو میں ڈلیور کروں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے انڈسٹری سے وہ پھر جو ہے نا ایک ٹیپٹا کے پلیٹ فارم سے جو ہے نا یہ اپنی جو ہے سروسز دینے کا موقع دیا. تو اس وقت سے الحمدللہ بڑی اپنی لگن، شوق سے اور تیاری کر کے جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا اپنی وہ ڈیوٹیز پر بھی پرفارم کر رہے ہیں، اور میکسیمم جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ اپنا نالج جو ہے نا وہ ڈلیور کر دیا جائے اسٹوڈنٹ تک، وہ کچھ نہ کچھ گین کریں گے اس سے. تو جب آپ نے جوائن کیا ہے تو کیا آپ کی خواہشات جو تھیں وہ ٹیپٹا میں جو آپ کا اسکل اورینٹیڈ ایکسپیرینس ہے آپ کا، اس میں کیا کیا ابھی تک آپ امپلیمنٹ کروا چکے ہیں اور کیا نیکسٹ آپ کا جو ہے وہ ایم ہے؟ یہ پڑھانے والا کام جو ہے نا یہ میں نے جسٹ یہیں آ کے نہیں شروع کیا. میں الحمدللہ یونیورسٹی لیول پہ تھا اس وقت بھی میں پڑھانے کا اس وقت بھی تو میرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی نہ تعلق تھا، ٹھیک ہے. چاہے میں کالج لیول پہ بھی تھا. تو یہاں پر آیا ہوں تو تھوڑا سا کالج لیول پر لائف کچھ اور ہوتی ہے، ایک انڈیویجول پڑھا دینا کچھ اور بات ہوتی ہے. تو میکسیمم کوشش تو میری یہی رہی ہے کہ لڑکوں کو اگر زیادہ سے زیادہ جو ہم تھیوریٹیکلی پڑھاتے ہیں اس کو کم از کم اس کو پریکٹیکلی پرفارم کر کے دیا جائے اس کو. تو الحمدللہ یہ ہمارے کالج کے اندر جائکا نے جو لیب ڈیولپ کر کے دی ہیں، یا اس آلریڈی جو لیب ڈیولپ کی وہ ماشاء اللہ بہت ہی لیٹسٹ اکوپمنٹ موجود ہیں اور بڑی ہیوی مشینری موجود ہے. تو پریکٹیکل پرفارم کروانے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، اور اسٹوڈنٹ کی بھی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے شوق سے آتے ہیں نا وہ پرفارم کرتے ہیں. وہ حالانکہ میرے پاس زیادہ مکینیکل کے اسٹوڈنٹ یا پھر جو ہے نا یہ آر اے سی کے ہوتے ہیں، اور ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی فائنل ایئر میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر جب انہوں نے کوئی پروجیکٹ بنانا ہوتا ہے نا، تو میرا خیال کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے چاہے وہ آر اے سی کے حوالے سے ہو یا چاہے وہ میکینیکل کے حوالے سے ہو جس میں آپ کا الیکٹرانکس اور الیکٹریکل انوالو نہ ہو. تو کم از کم لڑکوں کو اتنا کو تیار کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا اپنے وہ پروجیکٹ کو کسی گائیڈ لائن پہ لے کر جو ہے نا وہ چل سکیں. تو آپ کوشش تو یہی ہے کہ تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے میکسیمم سیکھ سکیں اس سے. تو چونکہ آپ نے انجینئرنگ بھی کی ہوئی ہے اور ٹاپ ڈگری ہولڈر، اور جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کے ساتھ، تو کبھی کریکولم
کے بارے میں بھی آپ نے کچھ جو ہے وہ سوچ رکھی ہے کہ ہمارے جو کریکولم ہیں وہ بہت عرصہ ہو گئے ہیں، وہ چینج نہیں ہوئے، تو اس سلسلے میں آپ کی کوئی سجیشن جو ہے وہ کہیں اپر لیول پہ گئی ہو، یا آپ خود چاہتے ہوں کہ یہ جو ہے وہ ہمارا کچھ موجودہ ایڈوانس جو انڈسٹری ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، تو کوئی آپ نے اسٹیپ لیا ہے یا اپنے ڈپارٹمنٹ کو آپ نے کوئی تجویز کی ہے، تو اس سلسلے میں کوئی رہنمائی فرمائی۔ جوید صاحب، ہم شروع میں جو ہے نا، میرا تو انڈسٹری کا بھی کافی ایکسپیرینس ہے اور ہے بھی سارا پریکٹیکلی۔ جب ہم ادھر آئے ہیں کالج میں، تو اس وقت جو مجھے سبجیکٹ دیا گیا نا، تو میں نے اس وقت بھی اپنے انچارج سے بات کی تھی۔ میں نے کہا سر یہ جو چیزیں ہم پڑھا رہے ہیں نا، حالانکہ ان کا جو ہے نا اس وقت لیٹسٹ جو ہے نا وہ فیلڈ کے ساتھ کوئی اتنا ریلیٹ نہیں کرتی ہے، وہ بیسک کی چیزیں پھر روایتی پڑھاتے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرنا ہوا تو اس وقت یہ جائکا انوالو ہو گئی، پھر جائکا کو پریزنٹیشن دی کورس کے حوالے سے، تو ان کو ایک نیا کریکولم جو ہے نا وہ الیکٹریکل کے حوالے سے مکینیکل کے لیے وہ ڈیولپ کر کے دیا، اور ماشاء اللہ اس کی پریزنٹیشن بھی تقریباً تو ہماری 10-12 دن ہوتی رہی۔ وہ پریزنٹیشن ہونے کے بعد وہ جو بھی میں نے کانٹیکٹس دیے اس کے، ٹھیک ہے، جو ٹاپکس دیے اس کے اندر، وہ اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ فیلڈ مارکیٹ کے حوالے سے تھے سارے، وہ الحمد للہ سارے ایکسیپٹ ہو گئے، اور اس وقت جو ہے نا اس کو چینج کر دیا گیا کورسز کا، تو وہ اب تک وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح آر اے سی کے حوالے سے جو ہے آپ کا کنٹرول کا سبجیکٹ ہے یا الیکٹریکل کا سبجیکٹ ہے، تھرڈ ایئر میں انڈسٹریل الیکٹرانکس کا ہے، وہ بھی ہم تجویز دے چکے ہیں اپنے ہر اتھارٹی کو کہ اس کو جو ہے نا اس وقت چینج ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ چیزیں روایتی ہیں جو اب کچھ اس میں سے استعمال ہوتی ہیں، کچھ استعمال ہی نہیں ہوتی، تو لہذا جو اپ ڈیٹ نالج اور اپ ڈیٹ جو فیلڈ میں جن کی ضرورت ہے وہ چیزیں اس کی انوالو کر دی جائیں، اور اس کی بھی تجویز ہم دے چکے ہیں کہ یہ چیزیں آنی چاہیے۔ آپ دیکھیں وہ تو ہر اتھارٹی کی مرضی ہے کیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ جو ہے وہ نہ صرف انڈسٹری سے لنک ہیں بلکہ ٹیپٹا ہائر اتھارٹی جو مینجمنٹ ہے ان کے ساتھ آپ لنک ہیں، تو نالج شیئرنگ جو ہے وہ وقت کی ضرورت بھی ہے تاکہ بچوں کے لیے ہم بہتر سے بہتر جو ہے وہ سوچ سکیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو کہاں تک مطمئن ہیں آپ؟ جو بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے رزلٹ جب آتا ہے تو ٹیچر کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بعض اوقات جو ہے وہ نیک نامی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایک اچانک جو ہے وہ ہمیں کچھ صدمہ بھی ملتا ہے کہ جو ہماری توقعات پہ پورے نہیں اترتے، تو کیا وجہ ہے؟ کوئی آپ کے نصیحتاً جو بچوں کو آپ کوئی بات جو ہے وہ سمجھانا چاہتے ہیں اس چینل کے تھرو کہ جو کس طرح ایسا رزلٹ کو امپروو کیا جا سکے؟ جو ایسا بات یہ ہے کہ جب کلاس میں آپ کے 50 اسٹوڈنٹ ہے نا، آپ نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی نہیں ٹیچر کہہ سکتا کہ 50 اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ آپ کا 100% جو آپ کے منہ سے باتیں نکل رہی ہیں جو آپ ڈلیور کر رہے ہیں وہ گین کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو 100% اگر گین کرتے ہیں وہ ہارڈلی آپ کے 5 اور 10 اسٹوڈنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس میں سے کوئی ماڈریٹ ہوتے ہیں، تو بالکل آپ کے 4 ٹائپ کے جو ہے نا آپ کے ان کی پک ہوتی ہے ان کی۔ لیکن جب آپ اسی سمجھائے ہوئے کو جب آپ پریکٹیکلی پرفارم کر کے دیں گے نا، وہ جن کو نہ ہی سمجھ آ رہی ہوتی وہ بھی کچھ دلچسپی لے کے جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس سے آپ لے لیں گے اس سے۔ اور الحمد للہ جو رزلٹ ہیں تقریباً میرے سبجیکٹ کے جو ہے نا 90-95% تک ہوتے ہیں، تو اس میں ایسا ابھی تک تو نہیں ہوا کہ جو اس سے بلو آیا ہو، تو مستقبل میں بھی میری یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا رزلٹ کو اور اس سے جو 90% کی طرف آیا جائے اس سے، تو یہی مختصی ٹرائی ہے اس کی، اور کر رہے ہیں اس میں اپنے ڈیوٹیز کے اندر۔ اچھا عمر صاحب، یہ تو آپ کی جو فیلڈ سے ریلیٹڈ تھیں باتیں جو ہم نے شیئر کر لی ہیں، ایک بہت بڑی بات جو ہے جو آج ہم جس چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک ذریعہ ہمارا بنا جو ہے وہ ریحان اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے یہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، تو اس سلسلے میں جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، جو آپ کی توقعات پوری ہوئی ہیں، یا جو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہائر اتھارٹی جو ہے جس طرح ٹیپٹا کے چیئرمین ہیں جناب بریگیڈیئر ساجد کھوکھر صاحب، ان کی یہ جو کاوشیں ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ فروٹفل ثابت ہو رہی ہیں ہمارے لیے؟ الحمد للہ میں تو ہر اتھارٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہم پہ شفقت کی، ٹھیک ہے، اور اس وقت کے اندر جو ہے نا ہمیں یہ ٹریننگ کا موقع دیا کہ جب وہ عام طور پر آپ جو ہے نا سمر ویکیشن میں ہوتے ہیں،
تو اس سے پہلے جو ہے نا ہمیں تو بالکل نہیں پتہ تھا کہ یہ اے آئی کیا ہے، بہت زیادہ زیادہ ہو گیا، کوئی یوٹیوب کھول لی وہاں سے کچھ سانگ سن لی، تلاوت سن لی، نعت سن لی، لیکن اس کا بیک کا نہیں پتہ کہ یہ کس طرح ہے یہ والے، ٹھیک ہے۔ تو کم از کم اتنا تو ہمیں اویئرنیس ہو گئی ہے کہ یہ اے آئی ٹولز ہیں کیا، ٹھیک ہے، ان کو کس طرح یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسٹوڈنٹ تک کس طرح ڈلیور کیا جا سکتا ہے۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہر اتھارٹی ڈیٹا مینجمنٹ کی بہت ہم پہ شفقت ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں ایک ایسے ادارے کے ساتھ جو ایفیلیٹ کیا، جن کے بہت اچھے زبردست ٹائپ کے ٹرینر ہیں اور اچھا نالج رکھتے ہیں، اور ان کو پڑھانے کے اندر جو ہے نا بڑی ایک خاص مہارت حاصل ہے انہیں۔ تو ہم نے تو میکسیمم اس سے یہ نہیں کیا ہے، تو نہ ہونے سے تو بالکل ہی نہیں پتہ تھا ہمیں کہ یہ اے آئی ہے کیا تو جی اینڈ پہ ہم اینڈ کی طرف بڑھتے جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا جو ہے وہ نالج شیئرنگ ہوئی ہے۔ تو لاسٹ کویشچن ہے، جہاں ہم کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کے کچھ میرٹس اور کچھ ڈی میرٹس ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایسی پرابلم آپ نے فیس کی ہوں، یا جو ابھی تک آپ کامیاب نہیں ہوئے، تو وہ کوئی کچھ پرسنٹیج جو ہے اگر آپ کی رہ گئی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا اپنے خیالات کا اظہار کریں؟ پرسنٹیج آپ اے آئی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا جی میرے اے کیریئر آئی کے کے، حوالے سے؟ جی اے آئی کے حوالے سے تو میں تو جو صاحب سن رہے ہوں گے باقی کیونکہ یہ لائیو جا رہا ہے اس وقت، ہمیں تو ایک نا گوگل شیٹ جو ہے جس کو ہم نے فل کرنے تھے، یہ تو ایک لیٹ دی ہوئی۔ اس کے بعد جب ہم نے اس کو فل کرنے کی کوشش کی نا، تو صاف ظاہر ہے کہ جو ہمارے چینل تھے ان کو ایک برڈن آیا، اور اس میں سے کچھ ہمارے جو ہے نا بلاک ہو گئے، ٹھیک ہے، جس طرح میں فیس بک جو ہے نا میرے 186 ڈیز کے لیے جو ہے نا بلاک ہو گیا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب اس کو ذرا ہم نے سلو کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں کرنا تھا، تاکہ وہ ہمارے جو چینل ہے وہ بھی بلاک نہ ہو، اور ہم میکسیمم جو ہے نا اس کی کو آؤٹ پٹ بھی دے سکیں۔ تو اسی کوشش کے اندر جو ہے نا ہماری یہ جو ہے نا ٹاسک جو ہے نا وہ کچھ ڈیلے ہو گیا ہے۔ اور باقی جو ہے نا کیونکہ ایک ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا ایشو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کالج کے اندر ایڈمیشن بھی شروع ہیں، کلاسز بھی شروع ہیں، اور فرسٹ ایئر کے پریکٹیکلس بھی ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی پرابلم جو ہے نا وہ ٹائم کو مینیج کرنا تھا اس میں۔ بہت مہربانی، سو نائس آف یو انجینئر عمر ایاز صاحب۔ آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ مل کے بڑی مفید جو ہیں وہ آپ کے ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ جو باتیں تھیں وہ ہم تک پہنچی ہیں، اور جو عزیز جو ہیں وہ سن رہے ہیں وہ ضرور آپ کے اس ایکسپیرینس سے جو ہے مستفید ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت اللہ بہت شکریہ حافظ۔ جوید صاحب، آپ نے موقع دیا اس پلیٹ فارم پہ آنے کا، بہت بہت